السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بھیس بدل کر جاتے ہیں، بسا اوقات انسانی شکل میں جاتے ہیں۔ یہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی قوم کے اندر جو فحاشی و عریانی پائی جاتی تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو فرشتے آئے تھے جناب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں، خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی صورت میں۔ تو چونکہ یہ قوم لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی تو حضرت لوط علیہ السلام خوف زدہ تھے اور مغموم تھے کہ کہیں یہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کے ان کے ساتھ ہی زیادتی نہ کریں۔ تو فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کھائیں، ہم تو آپ کو نجات دلانے والے ہیں، آپ کو اور آپ کے فرمانبردار جو آپ پر ایمان لانے والے، سوائے آپ کی بیوی کے اور نافرمان دیگر لوگوں کے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو چونکہ انہوں نے تو اس وقت انسان ہی ان کو سمجھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب حضرت جبرائیل امین علیہ التحیۃ والتسلیم اکثر اوقات انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ صرف 2-3 مواقع ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصلی صورت میں آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قوم لوط پر آنے والا عذاب اور غضب اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی اور اس بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ان کے اندر پائی جانے والی برائیوں اور قباحتوں کی وجہ سے، اور یہ عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو بھی قوم اللہ رب العزت کی نافرمان ہو جاتی ہے، جس قوم کے اندر فحاشی و عریانی عروج پکڑ جاتی ہے، ایسی قوم اللہ رب العزت اس کو ذلیل کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ ولما، اور جب، اور جیسے ہی، انجاءت، یہ کہ آئے، رسولنا، ہمارے قاصد، لوط علیہ السلام کے پاس، سیئا، تو وہ مغموم ہوئے، یعنی لوط علیہ السلام غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، بہم، ان کے آنے کی وجہ سے۔ وہ مہمان آئے ہیں، یہ نہیں کہ مہمان نوازی، حالانکہ انبیاء کرام سب سے زیادہ مہمان نواز تھے، وہ خوف زدہ اس بات پر تھے کہ یہ بدفعلی کا ارتکاب کرنے والی قوم ہمارے مہمانوں کے بارے میں ایسا سلوک کہیں نہ کرے۔ مذاق، اور تنگ ہوا بھی ان کی وجہ سے، ذرعن، اس کا سینہ، لوط علیہ السلام کا سینہ تنگ پڑ گیا، وہ پریشان ہو گئے، غم زدہ تھے کہ کہیں یہ مہمانوں کے اوپر حملہ ہی نہ کر دیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈریں آپ، ولا تحزن، اور نہ آپ غم کھائیں، انا، بلا شبہ ہم، منجوک، نجات دینے والے ہیں تجھے، واہلک، اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے۔
وہ نافرمانوں میں سے ہے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ نیکی میں سبقت لینے والی نہیں ہے، ایمان میں سبقت لینے والی نہیں بلکہ پیچھے رہنے والی ہے۔ انا بے شک ہم منزلون نازل کرنے والے ہیں، علی اہل ھذہ القریہ اس بستی کے باشندوں پر۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم نازل کرنے والے اس بستی کے باشندوں پر رجزن عذاب من السماء آسمان سے، انا بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے، وما علیہ الا